بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ اس نے شیطان کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا تھا، وہ کھجوریں کھا رہا تھا یا چرا رہا تھا، تو آپ ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہے کہ شیطان نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کے بارے میں راز بتلایا اور اس کی فضیلت بتائی ہے، تو اس پر یقین کرنا اور بھی گراں ہے۔ لیکن ایسا ہوا ہے، اور ایسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو دیکھا۔ شیطان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیت الکرسی کے بارے میں ایک ایسا راز بتایا کہ جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تصدیق فرمائی۔ یہ کیا راز تھا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے یہ گزارش کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو وہ راز بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مختصراً آیت الکرسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے لمبی اور رتبے کے لحاظ سے اونچی آیت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے احادیث میں آیت الکرسی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اس ذات جیسی کوئی ذات دوسری ایسی نہیں جس میں یہ صفات ہوں۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ ہی معبود و برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ دوستو، روایات کے اندر اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، اور اس کی کئی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آئیے آپ کو چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں داخلہ کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، بروایت صحیح ابن حبان۔ دوستو، آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں شیطان نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راز بتایا جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا،
ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ پس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، بروایت بخاری اور مشکوات شریف۔ دوستو، یہ ہے وہ راز جس کے بارے میں شیطان نے بتلایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی ہر قسم کی حفاظت کے لیے اس آیت کو لازمی پڑھا کریں۔ دوستو، اس آیت کی عظمت کے حوالے سے صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منظر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے ابو منظر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب الہی کی کون سی سب سے عظیم آیت تیرے پاس ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو منظر، تجھے علم مبارک ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک سے بچیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین میں رکھے۔